پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسداللہ خان ہوں. ناظرین، کہا جاتا ہے کہ صحیح تشخیص آدھا علاج ہوتی ہے، لیکن پاکستان میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ صحیح تشخیص کے لیے جو مراحل ہونے چاہیے، جو ایک نظام موجود ہونا چاہیے، اس میں بے ضابطگیاں دیکھی جا رہی ہیں. مثال کے طور پر سب سے بڑا جو اس سلسلے میں شعبہ ہے ریڈیولوجی کا، وہاں پر غیر تربیت یافتہ اور غیر تعلیم یافتہ لوگوں کا قبضہ ہو گیا ہے، اور اس شعبے میں وہ لوگ زیادہ کام کرنے لگے ہیں جو پراپرلی تعلیم یافتہ نہیں ہیں اور مکمل طور پر انہوں نے تربیت حاصل نہیں کر رکھی ہے. اب اس سلسلے میں جو حکومت پنجاب ہے یا حکومت پنجاب کا محکمہ صحت ہے، وہ کتنے مؤثر اقدامات اٹھا رہا ہے، یہ آج کے پروگرام کا ہمارا موضوع ہے. اور یہ موضوع اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ پاکستان میں اب بہت سی شکایات ڈاکٹر سے رہتی ہیں، ہسپتالوں سے رہتی ہیں، صحت کے نظام سے رہتی ہیں کہ صحت کا نظام ٹھیک نہیں ہے. لیکن آپ سوچئے کہ جس بنیاد پر علاج ہونا ہے، یعنی تشخیص کی بنیاد پر، اگر تشخیص صحیح نہیں ہو رہی ہوگی تو علاج کیسے ہوگا؟ اب اس میں بہت سارے مسائل ہیں کہ ٹیکنیشینز جو ہیں وہ ریڈیولوجسٹ بن گئے ہیں، پھر وہ جو ٹیکنیشینز ہیں ان کو غیر قانونی طور پر وہ ڈگریز ایوارڈ کی جا رہی ہیں جو تعلیمی ادارے نہیں دے سکتے. یعنی اگر ریڈیولوجی کی ڈگری دینے کا اختیار دیا گیا ہے ایک یونیورسٹی کو، تو وہ ٹیکنیشینز پیدا کر رہی ہے جو کہ بالکل غیر قانونی ہے. تو یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے اور اس کے کیا اثرات ہو رہے ہیں صحت کے نظام پر اور ہمارے عوام پر، یہ آج کا ہمارا موضوع رہے گا. میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا ہوں. پروفیسر ڈاکٹر محمد فیاض صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ ریڈیولوجسٹ ہیں علی فاطمہ ہاسپٹل میں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروفیسر ڈاکٹر تنویر الحسن زبیری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ بھی ریڈیولوجسٹ ہیں اور سابق ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سروس ہاسپٹل. بہت شکریہ پروفیسر صاحب، آپ کو خوش آمدید. محبوب قادر شاہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ماہر قانون ہیں. محبوب صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور تو بنیادی طور پر وہ لوگ جو عطائی ٹیکنیشینز بن گئے ہیں یا عطائی ریڈیولوجسٹ بن گئے ہیں، اس سے پہلے ہم نے عطائی ڈاکٹرز کا نام سنا ہے یا ٹرم سنی ہے، اب ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ عطائی ڈاکٹر سے زیادہ اس وقت ملک میں عطائی ریڈیولوجسٹ کی بھرمار ہے. یعنی جو ریڈیولوجسٹ نہیں ہیں اور آپ کا الٹرا ساؤنڈ کر رہے ہیں اور وہ غلط رپورٹ بھی کر سکتے ہیں، زیادہ امکان اس بات کا رہتا ہے. میں سب سے پہلے پروفیسر ڈاکٹر فیاض صاحب آپ سے شروع کرنا چاہوں گا. یہ کتنا اہم شعبہ ہے ریڈیولوجی اور اس کی کیا اہمیت ہے ہمارے صحت کے نظام میں؟ تھینک یو ویری مچ اسد صاحب فار انوائٹنگ می. یہ بڑا اہم ٹاپک ہے، آلریڈی آپ نے اچھا انٹروڈکشن کرا دیا ہے. الٹرا ساؤنڈ بیسیکلی ایک امپورٹنٹ ڈائگنوسٹک ٹول ہے، تشخیص کے لیے یوز کیا جاتا ہے. یہ ریڈیولوجی کا ایک پارٹ ہے، جیسے ایکس رے ہیں، سی ٹی ہے، ایم آر ہے. اسی طرح الٹرا ساؤنڈ ایک بڑا امپورٹنٹ ہے، پوری باڈی کا کیا جاتا ہے. اب آئی تھنک پبلک میں ہر بندے کو اویئرنیس ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کیا چیز ہے. یہ تو اویئرنیس ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کیا ہے، اب یہ اویئرنیس نہیں ہے کہ کس کو کرنا چاہیے، کوالیفائڈ کس سے کروانا چاہیے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور اس ٹاپک کے لحاظ سے اب دیکھیں، الٹرا ساؤنڈ اب یہ صرف پیشنٹس کے لیے نہیں ہے. جیسے یہ پریگننٹ فیمیلز ہیں، دوز آر ناٹ ٹیکنیکلی پیشنٹس، ان کا یہ الٹرا ساؤنڈ ڈیفینیٹلی ریگولر کیا جاتا ہے. اور دوسرا، الٹرا ساؤنڈ کو اب بیسک انویسٹیگیشن سمجھا جاتا ہے. کوئی بھی باڈی میں پرابلم ہے، مینی آف دا پرابلمس، پہلی چیز جو کروائی جاتی ہے وہ ایکس رے یا الٹرا ساؤنڈ. تو اس لیے ہمیں اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ الٹرا ساؤنڈ ہے کیا چیز، نمبر 1. نمبر 2، پاکستان میں اس میں کیا سٹیٹس ہے اور ہمیں کن لوگوں سے الٹرا ساؤنڈ کروانا چاہیے تاکہ ہم اپنے پیسے نہ ضائع کریں، پراپر کوالیفائڈ لوگ ہوں اور رپورٹ پراپر ملے. دیکھیں، یہ بیسک انویسٹیگیشن میں نے کہا ہے، اسی سے آگے ڈائگنوز ہونا ہے. ساری بیماری کا ٹریٹمنٹ اسی پہ، سمت متعین ہونی ہے. جی ایگزیکٹلی، علاج اسی بیس پہ، آگے پورا ٹریٹمنٹ اسی بیس پہ ہونا ہے. تو یہ اس کی اہمیت ہے. اچھا، ایک ایسا شخص ڈاکٹر صاحب جو کوالیفائڈ ہے، ریڈیولوجسٹ ہے، وہ الٹرا ساؤنڈ کرے اور ایک ٹیکنیشین الٹرا ساؤنڈ کرتا ہے کسی شخص کا، کیا فرق ہوگا اس میں؟ کہہ سکتا ہے ٹیکنیشین کے مجھے تو 10 سال ہو گئے کرتے ہوئے، میں بھی اتنا ہی ٹرینڈ ہوں، میں بھی اسی مہارت کے ساتھ الٹرا ساؤنڈ کر سکتا ہوں، تو کیا فرق ہوتا ہے اس میں؟ دیکھیں، ڈاکٹر بننے کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ کتنا لمبا چوڑا ایک تعلیم کا مرحلہ ہے. میٹرک ہے، ایف ایس سی ہے، لاکھوں لوگ اپیئر ہوتے ہیں، پھر چند ہزار لوگ میڈیکل کالج پہنچتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں. جی. اور ان ڈاکٹرز میں بھی صرف 50% ہیں جو اسپیشلائز کرتے ہیں. وہ جو اسپیشلسٹ ڈاکٹرز ہیں وہ زندگی کا ایک بڑا حصہ مریض کے ساتھ میں اور کتاب کے ساتھ اور ریسرچ میں، جرنلز کے ساتھ میں
گزارتے ہیں اور ان کی مہارت جو ہے وہ ایک مستند چیز ہے اور وہ بڑے اسپتالوں میں کام کرتی ہیں, سینکڑوں مریضوں کو دیکھتی ہیں. ایسے ڈاکٹرز کے جو اتنے تجربے کے بعد کچھ چیزوں کو ہینڈل کرتے ہیں, اس کے مقابلے میں اگر آپ ایک کسی بھی ٹیکنیشین کو, ایک ڈسپینسر کو کہ جس نے سال 2 سال میٹرک کے بعد جو ہے وہ کام کیا ہو یا نہیں بھی کیا ہوا, کوئی ہومیوپیتھ ہے کسی کے ساتھ کام کر کے سیکھ لیا, جی, تو وہ جو کرے گا تو وہ انسانی جان کو خطرہ لاحق ہوگا اس سے, کیونکہ اس سے تشخیص ہونی ہے اور تشخیص کے لیے آپ کے پورے پیچھے ایک پورا بیک گراؤنڈ چاہیے آپ کا, اور ایک آپ کی تربیت چاہیے, قابلیت چاہیے, تعلیم چاہیے, آپ کو کوالیفیکیشن چاہیے. ایک میں چھوٹا سا بریک لے لوں, اجازت دیں تو پھر اس کے قانونی پہلوؤں پہ بات کرتے ہیں کہ کیا قانون اس کے لیے ملک میں موجود ہے, اس کی کیا اور اس کی وائلیشن ہوتی ہے تو اس کے لیے کیا سزا ہوتی ہے. ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایک منفرد موضوع پر پروگرام کر رہے ہیں اور بہت ہی اہم موضوع ہے, کیونکہ صحت کے شعبے سے, حکومت سے, وزارت صحت سے, محکمہ صحت سے بہت ساری, اور ہیلتھ کیئر کمیشن سے بہت ساری شکایات رہتی ہیں عوام کو, اور ایک ہیلتھ کے ہی ایک بہت اہم حصے پر آج ہم گفتگو کر رہے ہیں. میرے ساتھ اب محبوب قادر شاہ صاحب موجود ہیں. محبوب صاحب, جو سوال میرا آپ سے بنیادی یہ ہے کہ کیا اس حصے میں کوئی لیجسلیشن موجود ہے, یہ جو کویکری کے حوالے سے, خاص طور پر ریڈیولوجی کے شعبے میں جو لوگ کوالیفائڈ نہیں ہیں اور اس شعبے میں کام کر رہے ہیں, ان کے لیے کیا سزا حکومت نے مختص کر رکھی ہے؟ سب سے پہلے تو میں اسد صاحب شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا اور چینل 92 کا بھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سوال کا جواب ویسے تو ڈاکٹر تنویر الحسن صاحب زبیری صاحب زیادہ بہتر دے سکتے, لیکن پھر بھی میں عرض کیے دیتا ہوں کہ جو لیجسلیشن اس سبجیکٹ پہ موجود ہے وہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن, جو کہ ایک ریگولیٹری باڈی ہے, جو کہ 2010 کے ایک ایکٹ سے جس کا وجود عمل میں لایا گیا تھا, تو اس کے ریگولیشنز ہیں دی پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن ریگولیشنز فار بیننگ کویکری ان آل اٹس فارمز اینڈ مینیفیسٹیشنز اینڈ فار ڈیلنگ ود کویکس. تو یہ ایک براڈر پرسپیکٹو میں کویکری یا کویکس کو ڈیل کرنے کے لیے یہ ایک ریگولیشنز ہیں. لیکن اگر آپ مجھ سے یہ کہیں کہ اسپیسیفکلی صرف الٹرا ساؤنڈ کے حوالے سے اگر کوئی پیس آف لیجسلیشن یا لا ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ یہ بھی کویکری کی, اور چونکہ اسپیسیفک اس حوالے سے لا نہیں ہے, اس وجہ سے کیا یہ اگنور ہوا ہے؟ یعنی کویکری میں جب لوگوں جو ہے وہ عطائیوں کے خلاف ایک آپریشن ہوتا ہے تو اس میں ڈاکٹرز بن کے جو کام کر رہے ہیں ان کو شاید پکڑ لیا جاتا ہے, اس حوالے سے کوئی اسپیسیفک لا موجود نہیں ہے اس لیے ان کو اسپیئر کر دیا جاتا ہے, یہ کم ایکشن ہوتا ہے, کیا یہ وجہ ہے؟ آپ کے اس سوال سے تو بالکل اس کی تردید نہیں کی جا سکتی. جب کسی ایریا پہ یا خاص سبجیکٹ پہ اوپر اسپیشل لا نہیں ہوگا تو ظاہر ہے اس کے اوپر اس کی مانیٹرنگ اور اس کو چیک اینڈ بیلنس بھی اس کا پور ہو جائے گا. لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں اس موضوع کو, چونکہ میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں, ایک قانون کا طالب علم ہوں, اور آج کل بطور چیف انفارمیشن کمشنر میں پنجاب ٹرانسپیرنسی اینڈ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کو نافذ کرنے کا ذمہ دار ہوں, اس کی ریگولیٹری باڈی کا ہیڈ ہوں. تو میں اس موضوع کو جو ہماری ایک عمومی قومی سطح پہ لیک آف پروفیشنلزم اور ہر ایریا میں جو کہ ہمیں تھوڑا بہت نظر آتا ہے, ہماری ریگولیٹری باڈیز کا جو ایک پور فنکشننگ ہے, یا ہمارے اندر پروفیشنلزم کی کمی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے وسائل کی کمی کہ ہم پوری ٹریننگ بھی نہیں دے پاتے. کیونکہ اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں گے تو آپ کو اس مسئلے کی بہت زیادہ ایک وجہ یہ محسوس ہوگی کہ آپ اگر بہت زیادہ بائی دی بک چلیں گے, اسٹرکٹ انفورسمنٹ کریں گے, تو آپ سمجھیں کہ 70 to 80% پاپولیشن ڈائگنوسٹک سہولتوں سے محروم ہو جائے گی. تو ایک بڑا گیپ ہے ابھی, اس میں بھی گراؤنڈ ریئلٹیز بالکل مختلف ہیں. تو میں ذرا اس طرف توجہ, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ڈاکٹرز کم ہیں؟
ڈاکٹرز بھی کم ہیں اور آپ کی یہ ڈائگنوسٹک فیسلٹیز اتنی کم ہیں کہ آپ اگر توقع رکھیں کہ ہر یونین کونسل یا ہر گاؤں میں 24 گھنٹے آپ کو ایک ایسا ہاسپٹل ملے جس میں ہر وقت ایک ٹیکنیشین الٹرا ساؤنڈ کے ساتھ موجود ہو، تو وہ پاسبل نہیں ہے۔ بڑے شہروں میں تو یہ ہونا چاہیے نا ڈاکٹر صاحب، یہ بڑے شہروں میں تو ممکن ہے نا کہ جہاں کیا یہ بات درست ہے کہ یا یہ دلیل دی جا سکتی ہے کہ چونکہ پراپرلی ڈاکٹرز اتنی تعداد میں موجود نہیں ہیں اس لیے ٹیکنیشینز کو معاونت کے لیے ساتھ ملا لیا گیا یا وہ کر رہے ہیں کام، یہ آرگومنٹ درست ہو سکتا ہے؟ نہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو۔ دیکھیں یہ امپورٹنٹ چیز ہے جو پہلے ڈسکس ہو چکا ہوا ہے کہ الٹرا ساؤنڈ از بیسک انویسٹیگیشن اور ویری امپورٹنٹ۔ اب اس کو یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ جیسے سرجن کا جو اسسٹنٹ ہے وہ تو سرجری نہیں کرے گا سرجن کی غیر موجودگی میں، یہ بالکل اسی طرح ہے۔ اب یہ الٹرا ساؤنڈ بڑے شہروں میں ہر جگہ اویلیبل ہے، چھوٹے شہروں میں اویلیبل ہے، کوالیفائڈ ڈاکٹرز کی کمی ہے، وہ بالکل کمی ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ٹیکنیشینز ریپلیس کر دیں، وہ ڈیفینیٹلی ڈاکٹرز کو ہی ہم نے پروڈیوس کرنا ہے اور پراپر ٹریننگ، جیسے دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا۔ دنیا میں ٹیکنیشینز الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں، یورپ میں کرتے ہیں، امریکہ میں کرتے ہیں، مگر وہ ٹیکنیشینز رپورٹ نہیں کر سکتے، وہ ایز اے ریڈیالوجسٹ اپنا کلینک رن نہیں کر سکتے۔ پاکستان میں کیا ایشو ہے، سملرلی انڈیا میں بھی سیم ایشوز ہیں کہ اب ٹیکنیشینز ایز اے ٹیکنیشین ٹرینڈ ہوتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ کے لیے دے آر ناٹ، مطلب الٹرا ساؤنڈ کے لیے ٹرینڈ نہیں ہوتے۔ وہ ٹیکنیشینز ان کو ایکس رے چلانا ہے، مشین سی ٹی چلانا ہے، ایم آر چلانا ہے، بٹ وہ ایز اے ریڈیالوجسٹ، اور مینشن کرتے ہیں کہ ریڈیالوجسٹ ہیں، بیسیکلی لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، دیٹ از دھوکہ۔ جیسے ہمارے عطائی ڈاکٹر نے اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھا ہوتا ہے، جبکہ وہ ڈسپینسر ہوتے ہیں اور وہ اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھ لیتے ہیں، اسی طرح سے ریڈیالوجسٹ لکھ لیتے ہیں۔ بالکل، عطائی ریڈیالوجسٹ ہیں، عطائی الٹرا ساؤنڈ کر رہے ہیں، اور یہ اس پہ فوکس پنجاب ہیلتھ کمیشن کا اس طرح ہے نہیں جس طرح ہونا چاہیے۔ اس پروگرام کا جو مطلب 92 چینل کا ریئلی دیٹ از اے گڈ ایفرٹ کہ ایک یہ توجہ دلانے کی ضرورت ہے آل اتھارٹیز کو، اس میں پنجاب ہیلتھ کمیشن ہے، اس میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے پنجاب کا، اس میں باقی ہیلتھ اتھارٹیز ہیں، کہ اس میں اس کو توجہ دی جائے کہ یہ کیونکہ اس میں کوئی رجسٹریشن نہیں ہے، کوئی بھی بندہ الٹرا ساؤنڈ لیتا ہے، کوئی بھی کلینک بنا سکتا ہے، کوئی بھی کلینک رجسٹریشن بنانا ضروری نہیں ہے، نو رجسٹریشن۔ آپ تو اس میں جبکہ مطلب آپ بڑی حیران کن بات کر رہے ہیں کہ کوئی اس قسم کا کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اگر کوئی بنانا چاہتا ہے کلینک کہ وہ کہیں رجسٹر کرے اپنے کلینک۔ دیکھیں الٹرا ساؤنڈ کے لیے اب مشین لینے کے لیے کوئی رجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہے، مشین لے کوئی بھی خرید سکتا ہے، کوئی بھی خرید سکتا ہے، مشین لی اور الٹرا ساؤنڈ شروع کر دیا۔ اب پنجاب ہیلتھ کمیشن کی بڑی ایفرٹس ہیں، وہ اینٹی کویکری پہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، اور ابھی تک ان کو جو کمپلینٹ آتی ہے اس کے اگینسٹ ایکشن ہوتا ہے۔ ابھی تک دیر آر نو گائیڈ لائنس، مگر پراپر گائیڈ لائنس نہیں ہیں کہ ان کو خود ایک ایکشن نہیں لیا جاتا۔ مطلب اگر منہ سے پوچھیں اور رف آئیڈیا کے لحاظ سے مے بی مور دین 1000 الٹرا ساؤنڈ کلینکس ایسے ہیں جو جعلی ہیں یا تائی ہیں، ایون لاہور کے اندر، صرف لاہور میں مور دین 1000۔ اب ان پہ ایکشن کی ضرورت ہے، اور وہ تو ان کے مقابلے میں جو واقعی اصل ریڈیولوجسٹ ہیں وہ کتنے ہوں گے؟ اس میں جو کوالیفائڈ ہیں وہ تو اس سے کم ہوں گے، اس سے کم ہیں، مگر اصل سے بھی زیادہ ان کی تعداد ہے، اصل سے زیادہ ان کی تعداد ہے۔ اس کی ریزن پروڈکشن ہے۔ دیکھیں اس کی ریزن کچھ سینٹر ہیں لاہور میں جو ٹریننگ دے رہے ہیں نان ڈاکٹرز کو، جی ان کو مطلب پنجاب ہیلتھ کمیشن کو ان سینٹرز پہ ایکشن کرنے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں کہ ایل ایچ ویز کو الٹرا ساؤنڈ کی ٹریننگ دی جا رہی ہے، نرسز کو، ہومیوز کو، اینی ون جو بھی وہاں پہنچ جائے ٹریننگ کے لیے، اور یہ دس از اے روٹ، اس روٹ کو ختم کرنا چاہیے۔ اس کی توجہ اب اتھارٹیز کو اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ جو پروڈکشن ہے، یونیورسٹیز میں کچھ پروڈکشن ہے الٹرا ساؤنڈ کی، کچھ یونیورسٹیز الٹرا ساؤنڈ کی ڈگریز دیتی ہیں ٹیکنیشینز کو، ٹیکنیشین کے لیے وہ ایز اے ریڈیالوجسٹ بیٹھ کے الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں۔ اچھا، یہ بڑا ایک مسئلہ ہے ڈاکٹر تنویر صاحب، میں اسی طرف آ رہا تھا، اور وہ یہ کہ اگر ایک یونیورسٹی نے ایک پرمیشن لے رکھی ہے یا اپنا کورس اپروو کروا رکھا ہے ایک کوالیفائڈ ریڈیولوجسٹ کے لیے، اور وہ اس کو 4 سالہ ڈگری ہے ڈاکٹر، 4 سالہ ڈگری کا ایک پروگرام جس کے بعد وہ ڈاکٹر کی ڈگری ایوارڈ کر سکتے ہیں، اس کی پرمیشن لے کر وہ کر کیا رہے ہیں کہ ٹیکنیشینز پیدا کر رہے ہیں اور ٹیکنیشینز کے کورسز آفر کر رکھے ہیں جو کہ انلیگل ہیں اوبویسلی۔ اب اس طرح کے اداروں یا یونیورسٹیز کے خلاف ایکشن نہیں ہو رہا؟ دیکھیں اس میں بہت ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس چیز ایک پہلے تو مسئلہ آئیڈینٹیفائی کرنا تھا، وہ بہت اچھے طریقے سے ڈاکٹر فیاض صاحب نے اور آپ نے بھی اس کو ایلیبریٹ کیا ہے کہ آئیڈینٹیفائی ہم نے یہ کیا ہے کہ دیکھیں انسانی جان کی حرمت ہے، انسانی جان کی ایک قیمت ہے، اور اس کو بچانا جو ہے وہ
قرآن پاک میں ہے کہ جس نے ایک جان کو بچایا گویا پوری انسانیت کو بچایا. تو ڈاکٹر کا جو حلف اٹھاتا ہے وہ یہ عہد کرتا ہے کہ اس نے انسانی جان کو بچانے کے لیے اپنے پاس جو بھی اس کے علمی اور عملی وسائل ہے وہ استعمال کرنی ہے. پوری ٹیم ہے ڈاکٹرز کی. تو اب ہو یہ رہا ہے ایکچولی کہ صرف ایک انڈسٹری پوری پیچھے آ گئی ہے اور اس کے پیچھے چائنا آ گیا کہ جس کے پاس مشینوں کی بھرمار ہے. جو مشین پہلے 20 لاکھ کی تھی وہ 10 کی ہو گئی. جیسے ٹیلی ویژن آپ دیکھیں, آپ کے ایک زمانے میں آپ جب چھوٹے تھے تو ٹیلی ویژن بڑی ایک لگی ہوا کرتی تھی, کسی گھر میں تھا. تو اب آپ کو ہر دکان پہ ہر جگہ پہ چھوٹے چھوٹے گھروں میں ٹی وی نظر آئے گا. موبائل میں آ گیا تو وہ عام ہو گئی ہے, ٹیکنالوجی ہے. تو اسی طرح کر کے الٹرا ساؤنڈ ٹیکنالوجی بہت عام ہو گئی. اور وہ جس وقت میں قانون موجود نہیں تھا اور قانون موجود نہ ہونے کا سکم کا جو ایک لیکیون تھا اس کا فائدہ اٹھایا اور انہوں نے کہا بھئی ہر جو نرس ہے, ہومیوپیتھ ہے, حکیم ہے, طبیب ہے, اس کے ہاتھ میں الٹرا ساؤنڈ پکڑا دیں اور اس کو چند ہفتے کی ٹریننگ دیں اور اس کے بعد وہ اس کے پاس لائسنس ٹو کل مل جائے اس کو. اچھا, دوسرا اس کے ایک اور بھی بڑا جو ہے نا معاشرتی پہلو ہے, وہ یہ ہے کہ الٹرا ساؤنڈ مشین محض صرف بیماری کی تشخیص کے لیے نہیں ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا. اس سے ہٹتے ہوئے دیکھیں انڈیا میں, چائنا میں, ساؤتھ ایشیا میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اس کو کہتے ہیں فیمیل فیٹیسائڈ. جو بچیاں ماں کے پیٹ کے اندر حمل کے دوران میں تشخیص کی جاتی ہے وہ اسقاط حمل ان کا کر دیا جاتا ہے. اور پاکستان میں یہ ایک جو ہے وہ انڈر کور ایک بہت بڑا بزنس ہے, بہت بڑا خطرناک ایک مکروہ قسم کا گھناؤنا کاروبار ہے. قانونی الٹرا ساؤنڈ کی بنیاد پر ہوتا ہے. اور کیونکہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ کبھی اس قسم کی جو کوالیفائڈ ٹرین ڈاکٹرز ہوں گے وہ اس قسم کی چیز کو کبھی بھی انکریج نہیں کریں گے بلکہ ڈسکریج کریں گے. لیکن وہ ایک نیچے جو طبقہ ہوگا وہ لوگوں کی جو ڈرائیوز ہیں پیسے بنانے کے لیے, جی ہاں, خواہشات ہیں اس کے مطابق. تو انڈیا میں باقاعدہ سے 1994 میں قانون بنا دیا گیا تھا. تو اس کا PCPDNT ایکٹ نام ہے 1994. اس کے بعد پھر اس کو دوبارہ سے 2001 میں اس کو امپروو کیا گیا تھا. صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس جو پریکٹس ہے, یہ جو ایلیگل پریکٹس ہے, اس کا صرف ان انسانوں کی زندگیوں کے ساتھ نہیں ہے جن کو کوئی بیماری آ لیتی ہے, بلکہ ان انسانوں کی زندگیوں کے ساتھ بھی ہے جو بھی پیدا ہی نہیں ہوئے. ایگزیکٹلی. اور اس میں پچھلے دنوں میں وزیر صاحبہ نے بھی کچھ عرصہ پہلے یہ کہا تھا کہ یہ ہم بل آ رہے ہیں, قانون آ رہا ہے, لیکن ابھی اس کا ہمیں انتظار ہے. اسی طرح کر کے بہت ساری دنیا میں ممالک میں یہ جو ہیومن سیکس ریشو ہے یہ چینج ہوتا جا رہا تھا. تو انڈیا جیسے ملک نے آگے بڑھ کے اس میں کام کیا اور ممالک میں قانون سازی ہے. تو میں چونکہ ہیلتھ کیئر کمیشن کی اسٹینڈنگ کمیٹیز کا بھی ممبر ہوں. ہیلتھ کیئر کمیشن 2010 سے بنا ہوا ہے اور اس کی بڑی کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز اسٹریم لائننگ دی پریکٹس آف ہیلتھ کیئر. اور کلینکس, ہاسپٹلس اور جتنے سرکاری ادارے چاہے پبلک سیکٹر ہے, پرائیویٹ سیکٹر ہے, اور کلینکس ہیں, ڈائگنوسٹک سینٹرز ہیں, فیملی فزیشنز ہیں, تو ان کی پریکٹس کو ان آرڈر کرنے کا, قاعدے ضابطے قانون کے مطابق لانے کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. تو اس میں کویکری کا ایک بہت بڑا, لیکن ان کے کنٹریبیوشن کے مطابق ریزلٹس بھی موجود ہیں ڈاکٹر صاحب. وہ تو دیکھیں اصل میں یہ چیز اب جو 60-70 سال کا گن تھا وہ چند سالوں میں نہیں آئے گا, اس کے لیے ٹائم لگے گا, تبدیلی آتے آتے وقت لگتا ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. اچھا, ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ اس کی سزا, کویکری کی سزا کیا ہے ہمارے قانون میں؟ کویکری کی سزا جو کہ ہمیں جو ریگولیشنز جس کی طرف میں نے پہلے اشارہ کیا تھا, بیننگ آف کویکری, اس میں 500,000 روپیز تک ہے. وہ ہر کیس کی اپنی نوعیت کے حساب سے. میں اس پہ روشنی ڈالنے سے پہلے عرض کرنا چاہوں, جو چیز واضح کرنا شروع میں ضروری تھا کہ کویکری کے بھی 2 پارٹس ہیں. ایک جو ہیلتھ کیئر اسٹیبلشمنٹ ہے جہاں پہ کویکری ہو رہی ہے کہ آیا وہ پراپرلی لائسنسڈ ہے, وہ اس کا تعلق پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن سے ہے کہ اس سائٹ کو, اس پلیس کو, اس کلینک کو باقاعدہ اس کی لائسنسنگ یا اپروول موجود ہے یا نہیں ہے. اور دوسرا پارٹ ہے کہ وہاں پہ جو ڈاکٹرز سروس دے رہے ہیں, جو پیرامیڈیکل سٹاف ہے سو کالڈ, کہ آیا وہ باقاعدہ اپنی متعلقہ کونسل سے, اگر وہ نرس ہے تو نرسنگ کونسل سے, ڈاکٹر ہے تو PMDC سے, تو اسی طرح ہومیوپیتھس ان کی کونسل ہے, 4 کونسلز ہیں. تو 2 ایریاز میں
डिफेक्ट हो सकता है। जहाँ तक आप अल्ट्रासाउंड जिसके ऊपर हमारा ये मौजू है, तो वो तो फिर आ जाएगा। वैसे तो कोई भी MBBS डॉक्टर अपने पेशेंट्स के लिए वैलिडली लीगली इस्तेमाल कर सकता है, नॉट फॉर कमर्शियल पर्पस डॉक्टर जो है। लेकिन जब आप उसको कमर्शियल पर्पस के लिए करेगा तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो बाकायदा एक टेक्नीशियन मौजूद हो। तो उसमें एक बड़ी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं कि आप उस चीज़ का तयन कैसे करेंगे। मैं एक दो चीज़ें और ऐड ये करना चाहूँगा कि हमारे डॉक्टर साहब ने बड़ा सही पॉइंट आउट किया, इंडिया में इसके ऊपर लेजिस्लेशन हो चुकी है। पाकिस्तान में और इंडिया के हमारे, मैंने जब इस पे यहाँ आने से पहले कुछ दोस्तों से बात की तो रिसर्च की, तो मुझे ये बड़ी खुशी हुई जान के कि इंडिया के मुकाबले में हमारे जो समाजी सूरत हाल है उससे बहुत बेहतर है। जो बच्चियों को जो वहाँ पे जिस तरह प्री मैच्योर मिसकैरेज वहाँ पे रिवाज है पाकिस्तान में, अनलेस बच्चा इलेजिटिमेट चाइल्ड है। लेकिन अदरवाइज़ मुझे जितने भी डॉक्टर से मैंने बात की, उन्होंने कहा कि ख़वातीन खामद को छोड़ने को तैयार हो जाती हैं, कहती हैं कि नहीं, मैं अपनी इसको अस्काते हमल नहीं कराऊंगी। और ये बड़ी मुझे एक अच्छी चीज़ लगी कि पाकिस्तान में इसकी ग्रेविटी वो वाली नहीं है जो इंडिया में है। लेकिन फिर भी जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी इशारा किया कि हेल्थ केयर कमीशन जिसका ये अमूमी सारा रोल है कि वो न सिर्फ गवर्नमेंट को गाइड करे, लेजिस्लेशन के लिए तजावीज़ दे, और पब्लिक अवेयरनेस सबसे बड़ी चीज़ है जिस पे हेल्थ केयर कमीशन बिल्कुल खामोश है। मैंने आज आने से पहले हेल्थ केयर कमीशन की वेबसाइट को भी चेक करने की कोशिश की, उस पर लिस्ट मौजूद है कि इनको हमने सील किया, कुछ मौजूद हैं चंद 100 क्लिनिक्स, हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट्स। लेकिन मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर उन्हें अपने डिसीजंस लगाने चाहिए। मैं बतौर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, मेरे पास हेल्थ केयर कमीशन की बहुत सी एप्लीकेशन आई, तो हम जब उनकी क्योंकि दी पंजाब ट्रांसपेरेंसी एंड राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत भी और इस अपने रेगुलेशंस के एंड पे भी लिखा हुआ है, अगर आप कहें, मैं टाइम ज़रा ज़्यादा नहीं खर्च करना चाहता, कि हेल्थ केयर कमीशन डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन का पाबंद है कि वो क्वैकरी और क्वैक्स की तमाम इंफॉर्मेशन कि अगर उन्होंने कोई सीलिंग की है, अपने ऑर्डर्स की कॉपीज़, ताकि जिससे एक पब्लिक अवेयरनेस हो। हमारे यहाँ एक ये भी बहुत बड़ा मसला है कि पब्लिक अवेयरनेस नहीं है। तो बाकी बिल्कुल सही फरमाया डॉक्टर फयाज साहब ने भी कि एक तरफ इतनी यूनिवर्सिटियाँ एक किस्म की कहना चाहिए फैक्ट्रियाँ खुली हुई हैं, और दूसरी तरफ हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर उनको अकोमोडेट करने के लिए उतना मौजूद नहीं है, और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जितना है, जो उसका साइज़ है हमारे इशूज़ का, वो भी हम करने के लिए हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत। बिल्कुल सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसका आप जब कंपैरिजन करते हैं अपने हमसाया ममालिक से, तरक्की याफ्ता ममालिक से, यूरोप से, आप कैसे कंपैरिजन करते हैं? वहाँ पर कौन सी प्रैक्टिसेस हो रही हैं, और वहाँ पर ये जो रेडियोलॉजी का शोबा है या उसकी प्रैक्टिस है वो किस एडवांस सतह पर चली गई हुई है और हमारे यहाँ वो नहीं हो रहा? अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखें, अल्ट्रासाउंड तो डेफिनेटली दुनिया के हर कॉर्नर में है। अमेरिका में, यूरोप में, सिंगापुर में, ये एडवांस कंट्रीज़ हैं, इनके एग्जांपल्स हैं। अब वो वहाँ पे प्रॉपर गाइडलाइंस हैं, वहाँ पे कोई भी नॉन डॉक्टर कोई भी रिपोर्ट नहीं कर सकता, नॉट पॉसिबल। उसकी रजिस्ट्रेशन या एनीथिंग लाइसेंसिंग फौरी कैंसिल हो जाएगी। वहाँ एक प्रॉपर गाइडलाइंस हैं कि रेडियोलॉजिस्ट ये करेंगे। सर हमारे यहाँ तो कर सकता है ना, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने का कोई इम्कान नहीं है, खतरा नहीं है, खतरा कोई नहीं है, रजिस्ट्रेशन है नहीं। अच्छा, उसमें बाहर तो एक प्रॉपर गाइडलाइंस है, हमारे इश्यूज़ हैं अभी तक प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, मैनी अदर इश्यूज़। जो यूनिवर्सिटीज़ की आपने बात की थी, यूनिवर्सिटीज़ को परमिशन है कि वो टेक्नीशियंस को प्रोड्यूस कर सकते हैं, टेक्नीशियंस एंड टेक्नोलॉजिस्ट। वो टेक्नोलॉजिस्ट को बिल्कुल परमिशन नहीं है कि वो एज ए रेडियोलॉजिस्ट अब काम कर सकते हैं। टेक्नीशियंस का काम मशीन्स को रन करना है, उनकी बहुत सारी और जॉब डिस्क्रिप्शंस हैं। इशू इज़ कि यूनिवर्सिटी भी मेल प्रैक्टिस करती हैं। यूनिवर्सिटीज़ उनको ख्वाब दिखाती हैं कि यू आर डॉक्टर, यू आर रेडियोलॉजिस्ट, आप एडमिशन हो जाएगा, आप 4 साल की 5 साल की ट्रेनिंग लेंगे और आपका ये जॉब, आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज भी, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। अब यूनिवर्सिटीज़ को प्रॉपर चेक नहीं है, उनको प्रॉपर वो गाइडलाइंस स्टूडेंट्स को नहीं दी जाती। स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि यू आर रेडियोलॉजिस्ट।
ایکچولی وہ ٹیکنالوجسٹ ہوتے ہیں. اسی طرح کچھ جو میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں, آئی ایم ریپیٹنگ دیٹ سینٹینس, کہ جو پروڈکشن ہے سونالوجسٹ کی, الٹرا ساؤنڈ کرنے والے کو سونالوجسٹ کہتے ہیں, وہ پروڈکشن جعلی ہو رہی ہے ڈفرینٹ سینٹرز میں. بہت زیادہ سینٹرز نہیں ہیں, آئی تھنک ناٹ مور دین 4-5 سینٹرز ان لاہور, کہ وہ ہر ایک کو ٹرین کر رہے ہیں. ان کا کوئی گائیڈ لائنز نہیں ہے, اور ایکچولی ٹیکنیکلی اسپیکنگ پوری دنیا میں MBBS ہونا ضروری ہے. اس کے بعد اگر آپ ریڈیالوجسٹ نہیں بھی ہیں, گائناکالوجسٹ ہیں, یورولوجسٹ ہیں, نیفرولوجسٹ ہیں, وہ الٹرا ساؤنڈ کر سکتے ہیں ادر دین ریڈیالوجسٹ, مگر وہ رپورٹ جنریٹ نہیں کر سکتے. رپورٹ ٹوٹل انلیگل ہے پاکستانی لاز کے لحاظ سے ایوری ویئر ان دا ورلڈ. جو مین ایشو یہ ہے کہ یہ عطائی ریڈیالوجسٹ اینڈ عطائی سونالوجسٹ جو ہیں وہ پراپر ایکٹ کرتے ہیں ایز اے ریڈیالوجسٹ اور رپورٹنگ کرتے ہیں, اور ڈیفینیٹلی ایوری تھنگ از جعلی, وہ انلیگل ہے. ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں پروگرام میں, ذرا بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو اس کے کچھ مزید پہلوؤں پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر تنویر صاحب, آپ سے شروع کرتے ہوئے باقی سب کی میں رائے اس پر جاننا چاہوں گا کہ اب کرنا کیا چاہیے. یہ ہم نے بھی بیماری کی تشخیص کر لی کہ مسئلہ کیا ہے, اس کا علاج کیا ہے؟ دیکھیں, ایک تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک بیماری ایسی ہے کہ جو بہت پھیل چکی ہوئی ہے. ایسا کوئی اوور نائٹ ہمارے پاس طریقہ نہیں ہے, کوئی گدڑ سنگھی, کوئی اور ایسا چیز نہیں ہے, کوئی امرت دھارا نہیں ہے کہ ہم ان کو فوری طور پہ. اصل ضرورت اس چیز کی ہے کہ گورنمنٹ اس چیز کی طرف کو آئے کہ اس کے لیے ایفیکٹو لیجسلیشن کی جائے. اور یہ جو وہ ڈاکٹرز ایون کہ جو اس کو استعمال کر بھی سکتے ہیں, MBBS ڈاکٹرز ہیں, لیکن وہ اپنے مریض کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, مریض کو دیکھ سکتے ہیں. ایک خاتون ڈاکٹر ہے, وہ دیکھ سکتی ہے کہ بچے کی دل کی دھڑکن ٹھیک ہے, بچے کی پوزیشن ٹھیک ہے, پلیسنٹا ٹھیک ہے, تو یہ اس کا بالکل جینوئن حق ہے. لیکن کسی بھی ایسے فرد کو کہ جو PMDC پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل نے ایک ڈاکٹر کو میڈیسن سرجری کی پریکٹس کا اختیار دی ہے, اور اس کے ساتھ میں جو مختلف گیجٹس ہیں وہ بھی استعمال کر سکتا ہے. لیکن جو جہاں پہ رپورٹ ایشو کرنے کا اختیار ہے, مثلا ڈاکٹر فیاض ہے, میں ہوں, اور ہمارے دوست ڈاکٹر ہیں, تو وہ اکثر جو ہے وہ پیٹ میں ماں کا جو بچہ ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, تو وہ بتاتے ہیں کہ وہ بچہ ماں کے پیٹ میں فوت ہو گیا ہوا ہے, مر چکا ہے. تو یہ ایک طرح سے یہ ڈیتھ کی ڈکلیریشن ہے, اور یہ قانونی اس کی حیثیت ہے. تو یہ آپ اس کا اختیار کہاں تک لے کے جانا چاہ رہے ہیں؟ یہ اس کے اندر ٹیکنیشین جو ہے وہ یہ رپورٹ ڈیتھ ڈکلیئر کرے گا, ڈیتھ ڈکلیئر کر سکتا ہے. اس لیے اور اسی طرح کر کے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے اندر ان کی ٹریننگ نہیں ہے. اپینڈکس پھٹ گئی, پتا جو ہے وہ سوج گیا, یا اسی طرح کر کے میدا جو ہے اس کے اندر اور ایسی چیزیں آ گئیں, یا بہت ساری ایسی اور چیزیں ہیں کہ جس کی یہاں پہ ہم گنجائش نہیں ہے, ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے. تو ایک تو یہ کے حوالے سے جی کڈنی فیل ہیں اور ایسی چیزیں. اچھا, ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ اس کے اندر یہ ہے کہ جی اس وقت کی یہ ضرورت ہے کہ اس موقع کے اوپر ہمارے جو ادارے ہیں, خاص طور پہ ہیلتھ کیئر کمیشن ہے اور صحت کی منسٹری ہے, وہ آگے آئے, اور اس کا جو آئندہ کے لیے الٹراساؤنڈ مشین خریدنے کا اختیار ہے وہ صرف ایک ادارہ ایسا ہو, چاہے ہیلتھ کیئر کمیشن کی ایک سبسیڈری ہو, اس کے لائسنس کے بغیر یا اس کی رجسٹریشن کے بغیر الٹراساؤنڈ مشین کی فروخت کا اختیار لمٹ کیا. ابھی تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قانونی طور پر میں ایک مشین خرید کر کسی جگہ پر ایک بلڈنگ میں وہ مشین لگا کر چند ٹیکنیشینز کو ہائر کر کے اپنا کاروبار چلا سکتا ہوں. آپ خود بھی کر سکتے ہیں, میں بھی کر سکتا ہوں, قانونی طور پر بھی اجازت ہے, کیونکہ رجسٹریشن کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمارے قانون کے مطابق. مطلب یہ دس از دا فنیسٹ پارٹ آف دا, یہ جو میرے مجھ پہ چیزیں آشکار ہو رہی ہیں کہ آپ جو ہے وہ کویکری کی یہ وہ شکل ہے کہ جس کو قانونی قرار دے دیا گیا ایک طرح سے. بے شک, اس میں کوئی دو رائے نہیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رجسٹریشن کا عمل سب سے پہلے تو یہ کیا جائے. بالکل یہ لازمی ہے, اور آئندہ چل کے یہ ادروائز اس کی جو ہے نا وہ بہت سارے طبی پہلو, معاشرتی پہلو اور بہت ساری ایسی امپلیکیشنز ہیں کہ جن کی ہم نے پہلے بھی نشاندہی کی ہے, تو وہ اس کے یہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہو جائے گا. جی محبوب شاہ صاحب. جی اسد صاحب, میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں, میرا پروفیشن تو قانون اور ہیومن رائٹس ہے, اس کی رائٹ ٹو انفارمیشن کی اپلیکیشن ہے. لیکن جو میرا محدود علم کے مطابق ہیلتھ کیئر اسٹیبلشمنٹ جہاں یہ سروس پرووائڈ کرنی ہے, اس کا رجسٹریشن, اس کی رجسٹریشن ہونا لازمی ہے.
میرا جو ذاتی جو میں نے صبح سے دیکھا ہے قانون، اور اسی طرح جو وہاں سروسز دے رہے ہیں ان کا اپنی اپنی کونسل سے ان کا رجسٹر ہونا لازمی ہے۔ ایک تو میں یہ وضاحت تھوڑی سی کرتا چلوں کہ رجسٹریشن کا لا ہے۔ نمبر 2، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ الٹرا ساؤنڈ ہے کیا؟ الٹرا ساؤنڈ ایک جیسے بتایا گیا کہ یہ ایک تشخیص کا ایک تشخیص ہے، اور یہ تشخیص بھی جتنے بھی ڈاکٹر سے میں نے بات کی انہوں نے کہا کہ بڑی معصوم سی تشخیص ہے۔ سونولوجی کہ ساؤنڈز کے ساتھ آپ سافٹ ٹیشوز کا امیج بلڈ کرتے ہیں، گال بلیڈر ہے، پینکریاز ہیں، لیور ہے، ہارٹ ہے، کڈنیز ہیں، ایون کڈنیز ہے، ایون بلڈ کی فلو کو آپ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں فرام ہیڈ ٹو ٹو۔ اور میں نے جتنے بھی ڈاکٹر سے بات کی، آج 3-4 اپنے کلاس فیلوز کے گورنمنٹ کالج لاہور کے بڑے سینئر ڈاکٹرز ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس کا کوئی بہت زیادہ کوئی نیگیٹو کوئی وہ والی بات نہیں ہے، کیونکہ اس میں وہ لیزر وہ والی چیزیں انوالو نہیں ہیں، ایک ساؤنڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ آپ اس کا امیج بلڈ کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ بہت سخت لیجسلیشن کی طرف جائیں گے تو یہ احتیاط کریں، کیونکہ جتنا میگنیچیوڈ ہے، جتنی پاپولیشن ہے، جتنے لوگ ہیں، آیا آپ نے بہت ریسٹرکٹ کیا تو ممکن ہے آپ ان کو سروس دے سکیں گے؟ یہ گراؤنڈ ریئلٹیز کو اس گیپ کو جی میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہیلتھ کیئر کمیشن کا سبجیکٹ ہے کہ وہ اس گیپ کو پہلے ایڈریس کریں۔ میں ایک چیز اور بھی عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ ابھی پہلے بات ہو رہی تھی اویئرنیس کے حوالے سے کہ ایک منیمم سروس ڈیلیوری ایس او پیز بنے ہوئے ہیں، منیمم سروس ڈیلیوری سٹینڈرڈز ہیں، اسے بولتے ہیں MSDS۔ میں حیران ہوں، چونکہ میرا آج کل تعلق میں جوڈیشری کے بعد آج کل چیف انفارمیشن کمیشن کے طور پہ میرا یہ فرض ہے میں تمام ڈپارٹمنٹس کی ویب سائٹ بنواؤں اور تمام انفارمیشن اس کے اوپر لاؤں۔ تو جب بھی میرے پاس کوئی اپیل آتی ہے ہیلتھ کیئر کمیشن کے بارے میں تو ہم اس کو اوپن اپ کرتے ہیں تو بڑی ڈیفیشنٹ ہوتی ہے، یعنی کہ منیمم جو سروس ڈیلیوری سٹینڈرڈز ہیں ان کو ڈھونڈنے کے لیے آپ کو رجسٹر ہونا پڑتا ہے، ID کارڈ لکھنا پڑتا ہے، وہ بڑے ایزی ٹو لرن ہونے چاہیے پبلک ایٹ لارج کے لیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک اور بھی بڑا نقصان دہ پہلو ہوگا اگر آپ اسٹرکٹ لیجسلیشن کریں گے کہ ہر پیرنٹ اپنے بچے کی سیکس جاننا چاہتا ہے، اس میں کوئی خدا نخواستہ مس کیریج یا ابارشن یا ایسی بات نہیں جن کا یہ نیت نہیں بھی ہے وہ بھی جاننا چاہتا ہے۔ تو جب آپ بہت سخت لیجسلیشن کریں گے تو کیا ہوگا یہ کہ کام یہی ہوگا لیکن پھر اور طرح سے ہوگا۔ یا تو پہلے آپ ایک انفراسٹرکچر اتنا ڈیولپ کریں، اس کو ایک سائنٹیفکلی آپ اس کو اسٹڈی کر کے ہوم ورک اس کا ہونا چاہیے پراپر۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بے شک ضرور لیجسلیشن ہو، کام ہو، لیکن ایک پروفیشنل ہوم ورک اور اسٹڈی پہلے بہت ضروری ہے ہیلتھ کیئر کمیشن کے امبریلا کے انڈر۔ جی ڈاکٹر صاحب کچھ باتوں سے I'm sure آپ اتفاق نہیں کر رہے ہوں گے۔ جی ایگزیکٹلی، اس میں دیکھیں پہلے ڈسکس ہو چکا ہوا ہے، ہمیں اس کو روکنے کے لیے آئی تھنک جہاں جہاں پروڈکشن روٹس ہیں، جو فیکٹریز لگی ہوئی ہیں، جو انلیگل فیکٹریز ہیں، پہلے تو اس کو پنجاب ہیلتھ کمیشن کو دیکھنا چاہیے، وہ ہم لوگ پوائنٹ آؤٹ کریں گے۔ ابھی بھی ایسا ہوتا ہے پنجاب ہیلتھ کمیشن ایکچولی ٹیکنیکلی دے ڈونٹ ہیو ڈیٹا، وہ اب جو کمپلینٹ آتی ہے اکارڈنگلی وہ ایکشن لیتے ہیں۔ پہلے تو ان کو روکنا چاہیے، وہاں گائیڈ لائنس ہوں کہ کس کو آپ ٹریننگ دے سکتے ہیں، کس کو نہیں دے سکتے۔ ڈیفینیٹلی نان ڈاکٹرز کو الٹرا ساؤنڈ ٹریننگ نہیں دی جا سکتی، یہ بند ہونا چاہیے کہ نان ڈاکٹرز نان MBBS ان کو ٹریننگ نہیں ہونی چاہیے، نمبر 1، جو کہ انٹرنیشنلی سارا ایک پراپر لا ہے۔ نمبر 2، یونیورسٹیز کا ایک پراپر ان کو گائیڈ لائنس دی جائے، ان پہ ایک چیک رکھا جائے کہ نمبر آف ایڈمیشنز، جب نمبر آف ایڈمیشنز 1000 ہیں، آگے ٹیکنیشینز کی سیٹس 100 ہیں تو 900 کہاں جائیں گے؟ ایک یہ ہے کہ یونیورسٹیز کو ریگولیٹ کیا جائے، کہ ان کو چیک رکھا جائے ریگارڈنگ دا نمبر آف ایڈمیشنز، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ ایڈمیشنز ہو رہے ہیں ٹیکنالوجسٹ کے، یہ ایڈمیشن ریڈیالوجسٹ کے نہیں ہو رہے، تو اٹ مینس کہ وہ ٹیکنالوجسٹ کو پراپر جاب ڈسکرپشن دی جائے، جیسے انٹرنیشنل کنٹریز میں وہاں کوئی بھی MPhil الٹرا ساؤنڈ یا MIT امیجنگ ٹیکنالوجسٹ
وہ پیشنٹ کو ٹچ نہیں کر سکتا بیکاز دیز آر ناٹ کلینکل تھنگس. پیشنٹ یہاں پاکستان میں ریڈیولوجسٹ بنے ہوئے ہیں. تو اب یہ ایک تو یہ چیزیں ہیں کہ ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تھرڈ تھنگ از جیسے زبیری صاحب نے کہا ہے انٹرنیشنلی یہ ہے کہ جب آپ نے الٹرا ساؤنڈ خریدنا ہو تو آپ کو ایک پراپر رجسٹریشن ریکوائرڈ ہے اور آپ اپنا سارا بایو ڈیٹا دیتے ہیں تو رجسٹریشن لے سکتے ہیں. تو یہاں تو کوئی بھی لے سکتا ہے, اس کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ پنجاب ہیلتھ کمیشن کر سکتا ہے. لاسٹلی پنجاب ہیلتھ کمیشن کو یہ ریڈیولوجیکل سوسائٹیز کے ساتھ, ہماری ایک RSP ہے ریڈیولوجیکل سوسائٹی آف پاکستان, ہم لوگوں نے ملٹیپل ٹائم لکھا ہے اور ان سے ملے بھی ہیں. وہ ایک ڈفرینٹ سوسائٹیز کے ساتھ مل کے ریگارڈنگ دس ایشو جو الٹرا ساؤنڈ ہے, ریڈیولوجیکل سوسائٹی آف پاکستان سے ایک مل کے ایک گائیڈ لائنز بنانی چاہیے. ان گائیڈ لائنز کو پراپر ان پہ ایکشن ہونا چاہیے تاکہ یہ کویکری ختم ہو, اور تاکہ یہ جو اس وقت کیا ہے کہ ہر پرسن ایوری پرسن ایون وہ میٹرک ہے یا نہیں ہے, ہی اور شی کین پرفارم الٹرا ساؤنڈ. وہ الٹرا ساؤنڈ کر رہے ہیں اور نیچے نام لکھا ہوا ہے. میرے پاس اس وقت فائل میں کوئی مور دین 200 ایگزامپلز ہیں لاہور کے اندر, اچھا, جن کی رپورٹس جعلی ہیں, جو ڈاکٹرز جعلی ہیں. مور دین 200 رپورٹس جنریٹ کی ہوئی ہیں, رپورٹ جنریٹ کی ہوئی ہیں, سائن کیے ہوئے ہیں, نیچے اپنا نام ریڈیولوجسٹ لکھا ہوا ہے. اب مور دین 200 ہم پنجاب ہیلتھ کمیشن کو بھجوا دیں گے تاکہ وہ اس پہ پراپر ایکشن لیں, اور ایکشن ہونا چاہیے. پہلے انکوائری کریں دین ایکشن لیں. آپ کے خیال میں ایکشنز ہوتے ہیں, مطلب کم ہو رہے ہیں, چلیں 10% ہو رہے ہیں جی, ایک ہو رہے ہیں؟ نہیں, میں نے کہا ہے کہ ابھی تک پنجاب ہیلتھ کمیشن بالکل ایفیشینٹلی کام کر رہا ہے. ایکشنز ہوتے ہیں. ایکشنز کیا ہوتے ہیں جب کمپلینٹ ہوتی ہے. فار ایگزامپل 1000 سینٹر ہیں, ایک سینٹر کی کمپلینٹ ہو گئی, وہ کسی نے بھی کر دی یا پیشنٹ نے کر دی, جب وہ انکوائری کرتے ہیں وہ انلیگل ہے, وہ فوری اس کو کلوز کر دیتے ہیں, فوری بین کر دیتے ہیں. بٹ دیٹ از اونلی بائی کمپلینٹ, مطلب وہ ڈائریکٹ ایکشنز نہیں ہو رہے. اسپیشلی ریگارڈنگ دس جو یہ پرابلم ہے الٹرا ساؤنڈ کا, اس میں ڈائریکٹ ایکشنز نہیں ہو رہے. اچھا جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں صرف یہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ پہلے ایک جنرل ڈیبیٹ ہونی چاہیے. تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں ہمیں فوری طور پہ, جو کہ ہم کر رہے ہیں 70 سال سے ڈیبیٹ کر رہے ہیں, یا کسی کو کاپی کر کے کسی فرسٹ ورلڈ کو ہم فوری طور پہ وہ اسٹرکٹ پینلٹی امپوز کر دیں. میں یہاں پہ صرف یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ابھی آپ نے سوال کیا, تو پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کی اپنی ویب سائٹ پہ صرف 82 ہاسپیٹلز ہیں جو کہ منیمم سروس ڈیلیوری سٹینڈرڈز پہ پورے پائے گئے. پورے پنجاب میں صرف 82 ہیں, اور 398 ہیں. آپ ڈاکٹر صاحب سے سوال کر رہے تھے, میں نے چیک کیا, جن کے خلاف کوئی ایکشن ہوا ہے. لیکن جب ہمارے پاس اپیلز آتی ہیں پنجاب انفارمیشن کمیشن میں, تو ہم انہیں ہمیشہ کہتے ہیں کہ صرف اسے اسٹیٹکسلی فگر نہ دیں, آپ ڈیٹیل لکھیں, شکایت کیا تھی, آپ کی سجیشن کیا, تاکہ ایک ایجوکیشن ہو. صرف فگرز دینے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ آپ کو چیز ایڈ کروں. ابھی حال ہی میں ایک شہری نے ہمارے پنجاب انفارمیشن کمیشن میں جب اپیل کی, تو میں نے ان کو ڈائریکشن دی کہ آپ اس کے سوال کا جواب دیں کہ کتنے پرسنٹ پنجاب میں میڈیکل جو ہاسپٹلز ہیں وہ منیمم سروس ڈیلیوری سٹینڈرڈ پہ پورا اترتے ہیں. تو یہ ان کا اپنا جواب تھا 50%. تو ایک طرف گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے, میں بار بار جس چیز کی طرف انڈیکیٹ کر رہا ہوں, یہ میں اس کو ذرا کلیئر کروں. ایک دیکھیں منیمم سٹینڈرڈز جو ہیں نا MSDS, وہ ہیں یورپین اور امریکہ اور باقی جگہوں کے NHS. آپ کو پتہ ہے NHS کا نیشنل ہیلتھ سروس آف UK, اس کا بجٹ پاکستان کے بجٹ سے زیادہ ہے. وہاں پہ بھی MSDS پورا نہیں ہو پاتا. ہیلتھ ایکچولی بہت بڑا, اس کو کہتے ہیں پچر وداؤٹ اے باٹم, کہ آپ اس کے اندر جتنا ڈالتے جائیں یہ اتنا کم ہے. ایک کینسر کے مریض کے علاج کے اوپر 1 کروڑ 2 کروڑ 3 کروڑ روپے تک خرچ آتا ہے, اور آؤٹ کم اس کا کیا ہوتا ہے کہ وہ چلا جاتا ہے دنیا سے. ہیلتھ جو ہے وہ بہت بڑی ایک انڈرٹیکنگ ہے, اور اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ بیسک جو ہے ہیلتھ, اس کی طرف کو پہلے توجہ دی جائے. اور دوسرا یہ ایک جو ہمارے محترم کاؤنسل ہیں وکیل صاحب, انہوں نے فرمایا اس غلط فہمی کا ازالہ ہونا چاہیے. یہ پرانی بات ہوا کرتی تھی 20 25 30 سال پہلے کی, کہ جی ڈاکٹر چھوٹے شہروں میں نہیں جاتے. پنجاب میں اس وقت آلموسٹ سارے کے سارے بیسک ہیلتھ یونٹ جو بہت دور دراز جگہوں پہ ہیں, گاؤں میں بھی نہیں بلکہ گاؤں سے بھی آگے ہیں. گاؤں میں تو RHC رورل ہیلتھ سینٹر, بیسک ہیلتھ یونٹ تو بالکل چھوٹا جو ہے نا, آپ یہ سمجھیں کہ
چھوٹا گاؤں ہے وہاں پہ ہیں، وہاں پہ بھی ڈاکٹرز موجود ہیں. مطلب یہ جسٹیفیکیشن نہیں دی جا سکتی یا رعایت نہیں دی جا سکتی کہ جناب گاؤں دیہاتوں میں تو کھولنے کی اجازت دے دیں کیونکہ وہاں پہ ڈاکٹر نہیں جاتے. آپ یہ کہہ رہے ہیں. اور یہ سمجھنا چاہیے کہ وہاں پہ اگر ہم ایک میڈیکل سٹور والے کو یہ اختیار دے دیں کہ وہ ڈاکٹر کا کردار ادا کرے اور ڈاکٹر نہیں ہے، یا ایک ہم دائی کو اختیار دے دیں کہ وہ گائنیکالوجسٹ بن جائے اور وہ سیپٹک کر دیں. ہمارے یہاں پہ میٹرنل مورٹیلٹی ریٹ دنیا میں مطلب وہاں پہ ہیلتھ فیسلٹی دینی چاہیے، نہ کہ آپ اختیار دے دیں. ایگزیکٹلی آپ کو بیسک ہیلتھ سروسز دینی ہے، جبکہ یہ جو چیزیں ہیں یہ تو دوسرے مرحلے پہ آتی ہیں. صحیح. اور اس کی ایڈوکیسی اگر ہم کریں گے تو پھر ہم اب تو یہ ہوتا یہ ہے کہ اب اگر آپ کبھی گاڑی نکالیں اور چلے جائیں فیصل آباد سے 100 میل اندر یا میاں والی سے 50 میل آگے چلے جائیں آپ، تو وہاں پہ آپ کو ایک جو میڈیکل سٹور ہوگا اس کے ساتھ چھوٹی سی ایکس رے مشین لگی ہوگی، چھوٹی سی لیبارٹری بنی ہوگی، الٹرا ساؤنڈ بھی وہ کر رہا ہوگا. تو اصل تو چیز یہ ہے کہ وہ نو ڈاؤٹ تھوڑی سی ڈیلیوری وہ ضرور دے رہے ہیں، لیکن برابر میں ایک بیسک ہیلتھ یونٹ بھی موجود ہے جہاں پہ ڈاکٹر بھی موجود ہے. تو پھر بنیادی بات اس کو امپاور کرنا ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ جہاں پہ فیسلٹی موجود نہیں ہے وہاں پہ فیسلٹی دیں، نہ کہ اجازت دے دیں آپ اس کو کہ جی آپ کے پاس چونکہ فیسلٹی نہیں ہے تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ غیر قانونی کام کر سکتے ہیں. بالکل درست ہے. یہ جو بات محبوب صاحب نے دہرا کے کہی ڈاکٹر صاحب کہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے پہلے اور اس پر اسٹرکٹ امپلیمنٹیشن کرنے کے نقصانات ہو سکتے ہیں. آپ اس ایگری کرتے ہیں کہ اگر اسٹرکٹلی اس کو امپلیمنٹ کر دیا گیا تو اس کے نقصان ہو جائیں گے؟ مطلب ڈاکٹرز کی کمی ہو جائے گی، لوگوں کو جو ہے وہ ان کے پاس نہیں. دیکھیں یہ قانون پہ تو اسٹرکٹ ہی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. ٹھیک. دیکھیں وہ یہ ایک نان ڈاکٹر کو کیسے کوئی دنیا میں کوئی بھی لا اجازت دے گا کہ آپ جان سے کھیلیں؟ وہ الٹرا ساؤنڈ سمپل چیز نہیں ہے. الٹرا ساؤنڈ پہ آپ فار ایگزامپل آپ نے کہا جی کہ پتے میں پتھریاں ہیں، پتا ریموو ہو گیا ہے اور وہ اس میں پتھریاں نہ تھیں، اجازت نہیں دی جا سکتی. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا. بہت اہم موضوع پر ہمارے مہمانوں نے گفتگو کی ہے کہ کیسے آپ یعنی کویکری جو ہے وہ حصہ بن چکی ہے ہمارے اس سوسائٹی کا، ہمارے معاشرے کا، اور انفارچونیٹلی اس پر جتنا اس کو روکنے کے لیے کردار ہونا چاہیے تھا وہ کردار ادا نہیں کیا جا سکا. اس کے مختلف پہلوؤں پر ہم نے بات چیت کی ہے. اس طرح کے ڈسکشن ضرور جاری رہنی چاہیے. آپ سب کا بہت شکریہ اور آپ کو دوبارہ بھی انشاءاللہ ہم زحمت دیں گے. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.